بکا آج بھی کرتی ہے کھلے سر، فریاد ہے بابا، فریاد رائٹ فرام پہلی مجلس سے اور آج آخری اس محرم ایام اعزا کی مجلس میں کیجیے میں تب تہ دل سے پھر ایک بار مشکور ہوں آپ سب کا. مولا آپ سب پہ اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں اور کرم نازل فرمائے آپ کے خاندان میں. الہی آمین. اور دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ جلد انشاءاللہ یہ وبا دور ہو. الہی آمین. باقاعدہ اپنی مجالس سے باقاعدہ اپنی میٹنگز کو پھر ایک بار شروع کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک دو بند میں ارشاد حضور ارشاد اہل حرم کے حوالے سے پیش تو کر رہا ہوں. ارشاد. قید سے اہل حرم نے جو رہائی پائی، قید سے اہل حرم نے جو رہائی پائی، اٹھ گئی رونے رلانے پہ سبھی پابندی. فرقت سبت پیمبر سے جو دل تھا زخمی، زینے اب مجلس شبیر بپا کر کے اٹھی. واہ سبحان اللہ. بانی یہ سلسلہ رسم ازا ہے زینب، بے شک بے شک کے سلسلہ رسم ازا ہے زینب، گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب. کیا کہنے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. حافلہ اہل حرم کا جو مدینہ پہنچا، آخر کار یہ پردرد سفر ختم ہوا. مل گئی سرحد یثرب سے حد کرب و بلا، دی مدام دی منادی نے مدینے میں یہ جا کر کے صدا، جن سے آباد مدینہ تھا وہی قتل ہوئے. خاک اڑاؤ کہ جگر بند نبی قتل ہوئے. بنت حیدر کا تھا یہ قبر نبی پر نہا، ہائے نانا یہ وطن رہنے کے قابل نہ رہا. ہائے کس طرح بتاؤں کہ ہوا ظلم ہے کیا، ہو گیا قتل میرے کنبے کا کنبہ نانا. حق کے پیغام کی اس طرح اشاعت کی ہے، تیرے فرزند نے نیزے پہ تلاوت کی ہے. واہ واہ واہ. اوڑھ لی وقت نے جب رات کی تاریک ردا، قبر زہرا پہ گیا قافلہ اہل عزا. رہ گئی تربت مادر پہ جو بیٹی تنہا، صبر اور ضبط کا ہر بند یہاں ٹوٹ گیا. پھر غضنفر جو گلے لگ کے قبیلہ رویا، کربلا روئی نجف رویا مدینہ رویا. مدینہ. جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ بہت اعلیٰ. اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے گلشن نظامت کے مہکتے ہوئے مہتاب جناب جازی بھٹی صاحب کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ آپ کے حسن فن کا کمال ایسا ہے کہ آپ مہتاب میں بھی خوشبو ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی مہکنا شروع کرتا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بہت شکریہ جی. میں کچھ استغفار کے متعلق جو آیت ہیں سورہ نور میں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک میں واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جناب مولا کائنات ایک محفل میں سب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے چند لوگوں نے کچھ سفارشات کی. ایک بندہ آیا کہ جی میں بہت گناہ گار ہوں اور مجھے بتائیے میں کیا کروں، تو آپ نے کہا استغفار. دوسرا آیا کہ جی میں بہت غریب ہوں، کھانے کو نہیں ہے، تو بولا کیا کروں،
कुछ अनायत कीजिए। तो कहा कि इस्तगफार। एक तीसरा फर्ज आया कि जी औलाद नहीं है तो क्या करूं, तो उन्होंने भी कहा जी इस्तगफार करें। वाह 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 वाह, सुभान फिर अल्लाह। एक और साहब आया कि मैंने बड़ी मेहनत से बाग लगाया था, वो अब खत्म हो रहा है, कोई उसमें फल नहीं आया, तो क्या करूं। मौलाए कायनात ने कहा कि इस्तगफार करो अभी। वाह 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 वाह, फिर इतने में चंद लोग आए कि जी हमने नहर खोदी थी अपने इलाके के लिए, वो खुश्क हो गई है, तो अब क्या करें। मौला ने कहा कि इस्तगफार करो। वाह 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 तो जो वाह वाह। साथ बैठे थे वो क्या देखने लगे कि हर चीज इस्तगफार, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि इस्तगफार आप अपनी गुनाहों को खत्म करने के लिए किया जाता है, हालांकि वो तौबा है। तो वाह वाह, इस्तगफार के मुतालिक तो मौला कायनात ने फिर सूरह नूह की 10, 11, 12, 13 जो 2-3 आयतें हैं उनका तर्जमा किया। तो मैं उन्हीं का तर्जमा करूंगा, उन्हीं की मैं तिलावत करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़कुल तस्तगफिरू रब्बकुम अन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। तर्जुमा है जी, ये जनाबे नूह ने अपने कौम को कहा था और उनके लिए कहा गया, उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला, मैंने इनको कहा था कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो। ये इस्तगफार की बात है। बिलाशुबह वो बड़ा बख्शने वाला है, वो भेजता है बादल को तुम पर बरसाता है और तुम्हारी मदद पहुंचाता है माल और औलाद के साथ, और करार देता है तुम्हारे लिए बाग और करार देता है तुम्हारे लिए नहरें। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत के कायल नहीं हो, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की शक्लों से गुजारा है। तो इस आयत में हर वो चीज जो मौला से कहा गया, बिल्कुल उसका इशारा मिलता है कि हर चीज मिलती है इस्तगफार से। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ने वाकया भी बड़ा जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, खूबसूरत जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। इल्तमास है अब किबरा सैयद रिफ़त सुल्तान साहब से कि वो हदीस किसा की तिलावत का शर्फ हासिल करें। जनाब रिफ़त सुल्तान साहब। शुक्रिया जाहिद भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूवी अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على صل على محمد وقع إلا ساتا وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وآل محمد. وما كان
إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى فدعين ذلك أبو الحسن بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعذ الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض
مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. قال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما الہی آمین ولا مغموم إلا وكشف الله غما الہی آمین طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. الہی آمین فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ سلطان بھائی، جزاک اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. میں قبلہ سے التماس کروں گا کہ وہ دعا کروا دیں محمد وانت المحمود الہی آمین الہی وبحق آمین علی وانت الاعلی الہی الہی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض الہی وبحق الحسن وانت المحسن الہی وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان الہی وبحق ستة الأئمة من ذرية امام الحسین الہی عليهم الصلاة والسلام. صلوات محمد وآل اللهم صل صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ. میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو بانیان ہیں وہ ہمارے تھائی محترم قبلہ عابد علی صاحب اور سید انعام حیدر صاحب ہیں. اور ان کے کچھ مرحومین کے میرے پاس نام ڈاکٹر صاحب نے بھیجے ہیں، جن میں انعام حیدر صاحب کے والدین اور ان کے گرینڈ پیرنٹس ساجدہ بیگم، سید الطاف حسین، طاہرہ بیگم، سید ناصر عباس، اور جو ہمارے عابد علی بھائی کے مرحومین میں میر غلام رسول، میر غلام حسن، میر خادم علی، رضا علی، شجاعت آرا، اور آپ تمام شرکاء کے جملہ مرحومین اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل على وحد اللہ صلی عجل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن اللہم صل علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجوں. اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں ہمارے قبلہ ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کو کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں،
آپ سب کو ایک یاد دہانی کراتا چلوں، کل ہمارے اس سلسلہ مجالس کی جو محرم و سفر میں اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے بحق کے توفیق اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جاری رہا، اس کی کل آخری مجلس ہے. آپ تمام سامعین سے، شرکاء سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا، بلکہ اپنے احباب کو بھی تلقین کیجیے گا کہ وہ بھی شرکت فرمائیں. کل کی بہت ہی اہم اور ہماری اس اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے آخری مجلس اس سلسلہ ایام ازا کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد. سب سے پہلے تو میں مولا حضرت امام زمانہ کی خدمت اقدس میں ان کے والد ماجد کی وفات و شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے اور تمام سامعین اور حاضرین کی طرف سے. جزاک اللہ. بعد یہ ایک سلام کے چند اشعار ہیں جو میں پیش کرتا ہوں. مجھے یاد نہیں کہ شاید میں پہلے پڑھ چکا ہوں یا نہیں، پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زینب یہ بکا جب بھی کرتی ہے کھلے سر، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا کہ بے پردہ پھرائی گئی اولاد پیمبر، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا. پیوست ہوا سینے میں اس طرح سے نیزہ، یہ کھچ آیا کلے کا پیوست ہوا سینے میں اس طرح سے نیزہ، کھچ آیا کلیجہ اور خون میں تڑپنے لگا ہم شکل پیمبر، فریاد ہے بابا، او پامال ہوا قاسم نو شاہ کا لاشاں، ارے بیوہ ہوئی کبرا کہ پامال ہوا قاسم نوشاہ کا لاشاں، بیوہ ہوئی کبرا، مہندی بھرے ہاتھوں کو دلہن
رہ گئی مل فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، اور لے کر میں علمدار کے دو دستے بریدہ، ارے خون بھرا کرتا لے کر میں علمدار کے دو دستے بریدہ، اور خون بھرا کرتا آؤں گی یہ کہتی ہوئی بابا سر محشر، فریاد ہے بابا، اور اس غم سے پھٹا جاتا ہے سینے میں کلیجہ، میں رہ گئی تنہا کہ شبیر سا لاؤں گی کہاں سے میں برادر، فریاد ہے بابا، اور بابا مجھے اب کوئی نہ پہچان سکے گا، یہ حال ہے میرا، کچھ اتنے ستم ڈھائے ہیں تقدیر نے مجھ پر، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، زینب یہ بکا بھی کرتی ہے کھلے سر، فریاد ہے بابا، بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت ہی پرسوز ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑے دنوں کے بعد سنا آپ کو، لیکن بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت جزاک اللہ عباس بھائی، شہزادی کونین آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائیں، الہی آمین، الہی اور آپ آمین، کی اسی عبادت کو آپ کا ذریعہ نجات بھی جو ہے میں اب التماس کروں گا ہمارے عابد علی بھائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور سلام کے اشعار پیش کریں۔ جناب عابد علی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میرے کو آج مرثیہ پڑھنا ہوگا اور میں اس کی تیاری نہیں کر سکا. انشاءاللہ آئندہ کسی وقت میں اس کا تو سلام کے چند اشعار. بسم اللہ. قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے. جی عطا ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لا فدا کیے. بے شک بے شک. تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. یہ علی کے لال کی ہمتیں، یہ سنان و تیر کی دعوتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا. کہو دل کہاں سے وہ لائیں گے جو حسین خیمہ میں جائیں گے. جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک رلا دیا. نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکا کہ صدا اذان کی بلند تھی.
وہ نماز عصر کا وقت تھا جو زمین پہ خود کو گرا دیا چمن آپ اپنا مٹا دیا کہ بہار دین خدا رہے نہ جما جو رنگ بہار کا تو لہو بھی اپنا ملا دیا بر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ عابد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. انشاءاللہ اکرام پیش کیا میں بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ ہمارے سننے کو ان کو بہت زیادہ ہمارا دل چاہتا ہے، لیکن وقت کی جو ہمارے پاس وہ محدود ہوتا ہے، اس وجہ سے مولانا کو زیادہ سن بھی نہیں پاتے. لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم سن پائے، کہ ان کی ماشاءاللہ مجالس ایک سے بڑھ کر ایک انتہائی معلوماتی اور ایمان افروز قسم کی ہوتی ہیں. میں اب بغیر مزید کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا قبلہ سے کہ وہ رونق ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا ریحان حیدر ظہری صاحب. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد علی وآل محمد محمد محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الشمار. من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عمت انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں اور آپ کے اور ہمارے سبھی کے جو مرحومین ہیں، خداوند عالم ان کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے الہیہ اور کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اور دعا کروں گا چونکہ آپ کے یہاں شب جمعہ ہے کہ پروردگار
یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں اور ان کے خادموں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ آپ حضرات اپنی دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے اور حاجات کو پورا ہونے کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، چونکہ 40 کے بعد جو مجالس کا سلسلہ رہتا ہے اس میں اکثر جگہ پر یہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں کے رسم بھی ہے اور عقائد کے اعتبار سے بھی ہے کہ زیادہ تر ذاکرین اور خطبات امام سجاد یا خطبات جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پیش کرتے ہیں اور انہی خطبوں سے ایک ربط مصائب دے دیتے ہیں۔ بے شک۔ اور آپ نے سلام میں جناب سید عابد زیدی صاحب سے بھی سنا کہ وہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور اسی طرح عابد علی صاحب کو بھی آپ نے سنا جو ان دو بزرگوار نے ہمیں ربط دے دیا۔ اور سب سے اچھی جو آج کی بات رہی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر جعفری صاحب نے جو قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے اور اس کا موضوع انہوں نے رکھا تھا اس اعتبار سے کہ مولا کائنات سے جو سوال کیا گیا ہر چیز کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو۔ تو چونکہ موقع کے اعتبار سے آج ڈاکٹر صاحب نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ شب جمعہ ہے آپ کے یہاں اور استغفار کی شب ہے، اور آپ نے روایت بھی وہی بیان فرمائی جو استغفار والی تھی۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ اس طرف بھی ہمیں توجہ دلائی۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کروں گا کہ چونکہ آج میں دہلی سے باہر ہوں، ایک خمسے کے لیے کہیں پہ آیا ہوا تھا، تو میں غالباً ایک ولیج میں ہوں اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ایکسیس نہیں ہیں، وہ میسر نہیں ہیں، وہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں جو ہمارے مجلس کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں ٹیکنیکل چیزیں لے کر کے آتا، چونکہ یہاں پر نیٹ ایشوز بہت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مولا کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات کو میری آواز برابر آ رہی ہے نا؟ بہترین، بالکل اچھی آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کی ویڈیو بھی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی آ رہی ہے۔ آپ اکثر یہاں خمسہ پڑھا کریں۔ میں آج یہاں اپنے یہاں جو ہمارا الزہرا گرلز انٹر کالج ہے، میں اسی کے اندر سے بیٹھ کر کے یہ اپنی واعظ یا اپنے مجلس کو خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ خیر اس سے بحث نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اب کلام شروع کیا جائے تو ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنے آقا و مولا امام سجاد علیہ السلام کے اس قول سے مجلس کا آغاز کیا ہے اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جب میں نے شہزادی کے اوپر ایک مجلس پڑھی تھی آپ کی شان میں، تو اس وقت بھی میں نے اسی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، لیکن میں نے وہ چیزیں نہیں پیش کی تھی اس دن جو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارا ایک ربط بھی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا عالمہ اور فاضلہ ہیں۔ آپ نے خانہ علم میں آنکھ کھولی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں آپ نے پرورش پائی ہے، جو خوش شہر علم ہے، اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے عظیم باپ کی سرپرستی سے بہرہ مند ہوئی ہیں، اس شخصیت سے بہرہ مند ہوئی ہیں جو خود باب العلم ہیں، اور پیغمبر نے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ صلوات پڑھ دے محمد جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جیسی والدہ گرامی کی گود میں سن رشد کو پہنچنے والی کا نام زینب علیہ مقام ہے، جو فاضلہ زمانہ اور معصومہ ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ۔ ان کے بعد آپ نے امام حسن
اور امام حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو دونوں امامان معصوم اور اللہ کی جانب سے علم وحی رکھنے والے۔ ان سب بزرگ ہستیوں کے بعد آپ نے اپنے بھتیجے امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا باقی حصہ بسر کیا ہے، جو کہ امام علیہ السلام خود معصوم تھے۔ اس اعتبار سے شہزادی کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے پانچ معصومین علیہ السلام کے ساتھ میں زندگی گزاری ہے۔ وہ بیوی جو 5 معصومین کے زیر سایہ کبھی علم حاصل کر رہی ہو، کبھی شجاعت حاصل کر رہی ہو، کبھی شہادت کی باتوں کو سن رہی ہو، کبھی عالمہ بن رہی ہو، کبھی فاضلہ بن رہی ہو، کبھی عقیلہ بنی ہاشم بن رہی ہو، توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، کبھی راضیہ کا لقب لے رہی ہو، کبھی مرضیہ کا لقب لے رہی ہو، کبھی کاملہ ہو رہی ہو، کبھی عابدہ ہو رہی ہو، کبھی باقرہ ہو رہی ہو، وہ اگر خطبہ نہ دے گی کوفے کے بازار میں اور دربار کوفہ میں تو کون خطبہ دے گا اور کون ہے جو حقیقت کو بیان کرے گا؟ اس لیے کہ ثانی زہرا ہی وہ شخصیت تھیں کہ جنہوں نے پروردہ علم و وحی کے یہاں اپنے آپ کی زندگی کو گزارا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کیا ہے جو چیزیں وحی کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہیں، جو لسان امیر المؤمنین میں گفتگو کر رہی ہو، جو زبان پیغمبر اسلام کو چوس رہی ہو، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پڑھا نہیں، میں یہ بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے شہزادی کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، ہم نے شہزادی کے اوپر تفکر نہیں کیا، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ شہزادی کی فضیلت کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ شہزادی کی کرامت کیا ہے، ان کی عطوفت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اگر ہم پہچان جاتے تو ایک امام معصوم کی طرح ہم بھی علم ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات کو اور ان کے علم کو کائنات والوں تک پہنچاتے۔ یہ ہمارا قصور، یہ ہمارا قصور ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے لیے باتیں کر رہا ہوں، میں یہ جسارت مومنین کے لیے کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے مزاج میں یہ بات داخل ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ طنز کروں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ کاش ہم شہزادی زہرا کی اس بیٹی کو اگر پہچان جاتے کہ جو کائنات کے اندر پیغمبر کے 1,25,000 صحابہ انجام نہ دے سکے، وہ شہزادی جناب زینب نے اکیلے اپنے دم پر انجام دے کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے 1,25,000 صحابہ جو غدیر کو کائنات کے اندر نہ پہنچا سکے، وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ملک ملک پہنچا دیا ہے۔ آج کائنات کی ہر جگہ پر حسین کے نام لینے والے موجود ہیں۔ زانے گرامی، آپ جہاں جائیے وہاں شہزادی سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ملے گا، آقا امام حسین کا علم مبارک ملے گا، مولا عباس کا علم مبارک ملے گا۔ یہ باتیں نئی نہیں ہیں، لیکن یہ فکروں میں لانے والی باتیں ہیں کہ آخر اس کے اندر راز کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اور جس کا جتنا خلوص ہوتا ہے اسی اعتبار سے ان ماں بعد آنے والی چیزوں میں اتنا ہی دم پایا جاتا ہے۔ شہزادی نے خلوص کے ساتھ، شہزادی نے اپنے پورے وقار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، شہزادی نے پوری وثاقت کے ساتھ میں ذکر امام حسین کو اور مجلس امام حسین کو، شہادت امام حسین کو پہنچایا ہے۔ تو آج دنیا کا گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کا نام لینے والا موجود نہ ہو۔ یہ شہزادی سلام اللہ علیہا ہیں جو پہنچا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے اور آپ کے علم کے اعتبار سے دیکھیں گے، دیکھیے جہاں تک فضیلتوں کا تعلق ہے شہزادی کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر میں نے یہ جملہ بیان کیا ہو کبھی آپ کے سامنے، چونکہ مجالس کا تسلسل اتنا ہے کہ میں روزانہ 3 سے 4 سے 5 مجلسیں پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کی دعاؤں میں سے،
ابھی بھی اس کے بعد مجھے 3 مجلسوں کو اور خطاب کرنا، تو ذہن میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ بات پہنچائی ہے وہاں یا نہیں پہنچائی، تو تکرار ہو جاتی ہے، آمدن نہیں ہوتی، سہون ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ پیش کروں، اگر میں شہزادی کی وہ باتیں نہیں پہنچا سکا وقت کی تنگی کی وجہ سے تو مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن ایک میں بہترین بات آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ شہزادی اس مقام عظما پر فائز تھیں، شہزادی زینب ان بلندیوں کو چھو چکی تھیں کہ اگر آپ عزیزان گرامی چاہتی تو اپنے اختیار سے یزید کے دربار میں رہ کر یا ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر اگر آپ اشارہ بھی کر دیتی تو یزید اپنا دم وہیں گھونٹ دیتا اور ابن زیاد اپنے آپ کو پھانسی پر وہیں چڑھا لیتا۔ اس اقتدار میں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی، کیونکہ علی کی بیٹی، توجہ چاہ رہا ہوں، علی کی بیٹی جو ہواؤں کے اوپر بھی اختیار رکھتی ہے تو ابن زیاد اور یزید کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے شہزادی سلام اللہ علیہ کا، اس لیے کہ دربار ابن زیاد میں اب یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، فضیلت کا گوشہ تو آپ کی خدمت پیش کروں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ جب ابن زیاد کے سامنے گئیں اور ابن زیاد نے سے کہا ہے کہ تو نے یہ ایسا کیوں کیا کہ حسین کا قتل کرایا، اچھا یہ بات منسوب ہے ابن زیاد کے دربار سے بھی اور یزید کے دربار سے بھی، تو شہزادی سلام اللہ علیہ سے ابن زیاد نے بات کی تھی ہم اپنا اختیار دکھانا چاہتے تھے، یزید نے بات کی تھی ہم اپنا اختیار دکھانا چاہتے تھے، تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا تھا تو اختیار ہمارا دیکھنا چاہتا ہے یا اپنا اختیار دیکھنا چاہتا؟ یہ ملتے ہیں جملے ذاکرین کی زبانوں پر زد و عام ہے کہ اپنا اختیار دکھانے کے لیے اور اس کا اختیار بتانے کے لیے، تو شہزادی نے کہا تھا اگر تیرا اختیار ہے تو جو یہ روشن دان سے ہوائیں آ رہی ہیں انہیں روک کر کے دکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، تو ادھر سے فاسق و فاجر انسان آواز دیتا ہے اے علی کی بیٹی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا اختیار ہواؤں پہ ہو جاؤ، تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس کی مثال کوفے میں پیش کی اور کوفے کے بازار میں صرف اتنا کہا تھا اسکتو خاموش ہو جاؤ، تو تاریخ لکھتی ہے اس بات کو، اسد خدیمی نے اپنے بیان میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جب شہزادی نے کہا اسکتو تم خاموش ہو جاؤ تو جو وہاں مجمع موجود تھا جو شہزادی سلام اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ تو خاموش ہو ہی گئے تھے، وہ گھنٹیاں جو اونٹوں کے گردنوں میں بندھی ہوئی تھی وہ گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی، ہل نہیں رہی تھی، اسے کہتے ہیں اختیار۔ یہ ہے وہ اختیار عزیزان گرامی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملاحظہ تو فرمائیے، ہم نے یہ تو پڑھ دیا کہ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کس طریقے سے اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے؟ اونٹ ہوتے، اونٹوں کے اندر رسی ڈالی جاتی، رسی کے اندر وہ گھنٹی ہوتی ہے، شہزادی کی آواز میں کتنا درد تھا اور کتنا اثر تھا کہ پہلے اونٹ خاموش ہوئے، اونٹوں کے بعد رسیاں رکیں، رسیوں کے بعد وہ گھنٹی رکی اور گھنٹی کے اندر جو وہ تھوڑا سا نقطہ ہوتا ہے اور وہ ہلتا رہتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے وہ رکی، اسے کہتے ہیں اختیار جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ہمیں تسلسل دیکھیں زانی گرامی اور ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ صنف نسوہ کی عملی و علمی زندگی کے اگر پہلو پہ ہم دیکھیں گے تو صنف نسوہ میں کہ علمی و عملی تربیت کے لیے آپ نے ایک پاکیزہ محفل درس قائم کی تھی سرزمین کوفہ پر، اور آپ نے تقریباً 3.5 سے 4 سال تک اس سرزمین کوفہ پر قرآن کا علم دیا تھا لوگوں کو، اور یہ روایات سب کے سامنے موجود ہے، اور جس میں خواتین کوفہ اور بلکہ آپ کوفے میں آنے سے پہلے مدینے میں بھی یہ کام انجام دیتی تھی کہ مدینے کی خواتین کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، اور بڑے شوق و ذوق سے مدینے میں اور کوفے میں خواتین آیا کرتی تھی اور شہزادی سلام اللہ علیہ سے علم حاصل کیا کرتے۔ دوسرا علامہ تبرسی فرماتے ہیں، علامہ تبرسی کہتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنے ہوئے علمی جواہر پارے بھی کثیر تعداد میں لوگوں تک پہنچائے ہیں، یعنی ان حدیثوں کو
شہزادی زینب نے پہنچایا ہے جو اپنی مادر گرامی سے سنا۔ مادر گرامی کے وقت آپ کی عمر مبارک تھی ہی کتنی؟ 4 سے 5 برس کی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر شہزادی کی ولادت باسعادت 6 ہجری میں ہے اور شہزادی سلام اللہ علیہا جناب فاطمہ کی شہادت 11 ہجری میں ہے تو 5 برس ہوتے ہیں، 4.5 برس ہوتے ہیں۔ اس 4 برس 4.5 برس میں اتنا شہزادی نے اپنی والدہ ماجدہ سے سیکھ لیا تھا کہ ان حدیثوں کو اب مدینے کی اور کوفے کی خواتین میں پہنچایا کرتے تھی۔ عزیزوں، یہاں تک ہوئی فضیلت جناب ثانی زہرا، لیکن اس سے ہمیں کیا نتیجہ نکلا اور ہمارے اندر کون سا ایسا ایمان اجاگر ہوا؟ ہم کس سیرت پہ چلیں؟ ہمارے لیے کون سا مسئلہ پیش آیا؟ دیکھیے، اردو فاؤنڈیشن والے ہیں ماشاءاللہ، میرے ان حساس باتوں کو دھیان سے سنیں گے، بالخصوص میں جوانوں سے گزارش کروں گا، بزرگ تو ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے اس بات سے کیا سیکھا؟ ہم نے پہلا درس شہزادی کی سیرت سے سیکھا کہ ہم جو ماں سے سیکھ رہے ہیں اس ماں سے سیکھی ہوئی چیزوں کو ہمیں دوسروں تک بتانا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا، ماں سے کوئی چیز سیکھی ہے تو ماں سے بچی وہی چیز تو سیکھے گی ماں جس چیز کو انجام دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے زانے گرامی، آج کل کے ویسٹرن کنٹریز میں اور بالخصوص ان ملکوں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی توجہ دی جا رہی کہ تربیت اولاد ہونی چاہیے، تربیت اولاد ہونی چاہیے، تربیت اولاد کے اوپر لیکچر ہوئیں، تربیت اولاد کے اوپر جو ہے وہ درس و تدریس ہو، تربیت اولاد کے اوپر جو ہے وہ جلسے ہوں، تربیت اولاد کے اوپر اسپیچ ہوں، سیشن چلائے جائیں۔ اس کے اوپر باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ لیکن کسی مفکر کا کتنا بہترین جملہ ہے تربیت اولاد کے لیے، وہ کہتے ہیں اولاد وہی کام انجام دیتی ہے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ تو لہذا تربیت اولاد کے لیے سب سے پہلا زینہ خود ماں اور باپ ہے۔ ماں باپ اپنی تربیت صحیح معنی میں کر لیں تو اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ ایسا فرما رہے ہیں، میری باتیں معاف کیجیے گا ذرا سی تلخ نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑا اثر ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا خود تربیت یافتہ تھی، معصومہ تھی، تو جب آپ خود معصومہ تھی، تربیت یافتہ تھی، تو ان کے یہاں زینب جیسی بیٹی کی تربیت نہ ہوگی تو اور کس کی تربیت ہوگی؟ یہ اثر ہے شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اثر ہے۔ اور عزیزو، جہاں تک فضیلتوں کا تعلق ہے، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ معصومہ نہیں ہیں لیکن کسی معصوم اور معصومہ سے کم بھی نہیں ہیں۔ یہ تو مرحلہ تھا اور مصلحت پروردگار تھی کہ آپ کے منصوص من اللہ ہونے کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا تھا، اللہ کی جانب سے نہیں ہوا تھا کہ آپ منصوص من اللہ معصوم ہیں۔ اس کا ایک ریزن تھا، اس کا ایک سبب تھا عزیزان گرامی، اس لیے کہ اگر اللہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے 14 معصومین کے علاوہ بھی یہ کہہ دیتا یہ معصوم ہے تو ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا عزیزان گرامی، اور وہ مسئلہ پیش یہ آتا کہ جس زمانے میں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا پل رہی تھی، بڑی ہو رہی تھی، منزل نوجوانی کی طرف جا رہی تھی، اس زمانے میں کوئی معصوم ایسا نہ تھا جس سے جناب زینب کی شادی ہو جاتی، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ زینب سلام اللہ علیہا کی نسل قیامت تک باقی رہے، کیونکہ اگر معصومہ ہوتی اور معصومہ ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی معصوم نہ ہوتا تو شہزادی پوری عمر کنواری رہتی لیکن ان کی شادی نہ کی جاتی، اس لیے کہ معصومہ کی شادی صرف معصوم سے ہو سکتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ مرحلہ جناب مریم کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے بچہ تو دے دیا لیکن کسی غیر معصوم سے شادی نہیں کی۔ یہ وہ ہے جو سمجھنے کی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جسے تاریخ پیش کرتی ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو بیان کرنے کی ہیں عزیزان گرامی۔ تو شہزادی سلام اللہ علیہا کے معصوم ہونے کا اعلان کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ شہزادی کو معصومہ کا اعلان اللہ کی جانب سے اس لیے نہیں ہوا کہ شہزادی کا ہم کف نہیں تھا کوئی، ہم پلہ نہیں تھا کوئی، کف نہیں تھا کوئی، جس طریقے سے فاطمہ زہرا کے کف تھے علی بن ابی طالب، اے کاش اس کائنات میں اس زمانے میں کوئی اور ایسا معصوم ہوتا، اور معصوم تھے تو وہ محرم معصوم تھے، اللہ نے انہیں 14 کو تو معصوم بنایا ہے، اور شہزادی سلام اللہ علیہا کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو شہزادی نے اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور عزیزو، ایک بات میں آپ کی خدمت میں کہوں،
رسمن اعلان نہیں ہے آپ کا کہ آپ معصومہ نہیں ہے، لیکن کسی معصوم سے کم نہیں ہے. آپ مجھے ان دو شخصیتوں پہ اوپر، شاید یہ جملہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کہا نہیں، کہا مجھے یاد نہیں ہے، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، کہ ان کے دامن پر توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی ترک اولا کا بھی دھبا نہیں پایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے غور نہیں کیا میری بات پہ جانے کے نام. سبحان اللہ. بھلے سے مجلس کو دیر ہو گئی ہے تو اس میں کیا کروں، لیکن بہرحال آپ ملاحظہ فرمائیے. تو شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دامن پر، اما ترک اولا کی تو بات چھوڑیے، ترک اولا کا تصور بھی شہزادی کے ذہن میں کبھی نہیں آیا. اللہ کوئی مجھے تاریخ پیش کیجیے. بڑی تاریخیں لکھی گئی ہیں شہزادی کے اوپر. زینب الکبریٰ لکھی گئی ہے، علی کی بیٹی لکھی گئی ہے، بطلۃ الکربلا لکھی گئی ہے، خصائص زینبیہ لکھی گئی ہیں. یہ تو وہ ہیں جو مجھ جیسے بڑے چھوٹے سے طالب علم نے ان کتابوں کو دیکھا ہے. لہذا علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ زینب نے اپنی والدہ گرامی سلام اللہ علیہا سے جن چیزوں کو سنا ہے وہ چیزیں تمام خواتین تک پہنچائی ہیں. اور شیخ صدوق نے تو ایک عجیب جملہ لکھ دیا جانے کا. اب یہ چیزیں ہیں شہزادی کی فضیلتوں میں، تو میں پیش کروں خطبے تک تو شاید میں پہنچ ہی نہیں پاؤں گا. شیخ صدوق لکھتے ہیں، اور شیخ صدوق کی عظمت کیا ہے. میں نے کہا تھا آج ہمارے غضنفر عباس صاحب سے، ڈاکٹر غضنفر عباس صاحب سے، کہ اگر ہو سکا تو میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اوپر مجلس پڑھوں گا، اس لیے کہ اتنی میری 11-12 مجلسیں غالباً ہو گئی ہیں اور میں نے ابھی تک اپنے آقا و مولا پہ کوئی مجلس نہیں پڑھی ہے. اگر ہو سکا تو جو کل کی آنے والی مجلس ہے جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، میں انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر اپنے آقا کا کروں گا. شیخ صدوق کی عظمتوں کو بتا رہا ہوں. شیخ صدوق کی وہ عظمت ہے کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. شیخ صدوق امام نے دعا فرمائی ہے. ان کے والد ماجد علی بن حسین بابوے نے یہ بھیجا تھا نامہ اپنا اور اپنی سفارش امام کے ہاں غیبت صغرا میں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا، جاؤ ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. یہاں بھی ایک سیرت ملتی ہے ہمیں. اگر کسی کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے تو اپنے زمانے کے امام سے مانگے، زمانے کا امام تمہیں خالی نہیں جانے دے گا، جو کہ تمام امور متصدی امام زمانہ ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ عظیم شخصیت ہے امام زمانہ کہ اللہ نے اس زمانے کے اندر حجت خدا کو باقی رکھ کے ہمارے تمام مسائل اس کی خدمت میں پہنچانے کے لیے حکم دیا. امام سے دعا کیجیے. تو شیخ صدوق لکھتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام وقت کی نیابت میں، بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کو. امام وقت کون ہے؟ امام وقت ان کے اس وقت امام وقت ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. ملاحظہ فرمائیے، امام وقت کی نیابت میں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ انجام دیتی رہی. امام سجاد کے زمانے میں امام کی اجازت سے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دی. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفایابی تک، جب تک آپ بیمار رہے اس وقت تک، توجہ چاہ رہا ہوں، جب تک آپ کو شفا مل گئی اس وقت تک، بیماری سے لے کے شفایابی تک، شیعان اہل بیت اپنے تمام دینی مسائل اور حلال اور حرام کے احکام میں سیدہ زینب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ لکھتی ہے. اور سنیے وہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ انتی یا امت انتی بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ و فہمت غیر مفہمہ. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں امام زین العابدین نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ علم و دانش میں وہ مقام رکھتے تھے کہ انہیں دنیا کے ارباب دانش کے سامنے زانو تلمذ خم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے، میں نے اردو فاؤنڈیشن میں جملہ پڑھا ہے تو اس کی قدر تو قیمت تو ہوگی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زانو تلمذ، یعنی کسی کی شاگردی میں جناب زینب سلام اللہ نہیں آئی، کسی کے سامنے زانو ادب آپ نے طے نہیں کیا ہے، بلکہ علی جیسا علم تقسیم کرنے والا جب علی تقسیم کر رہا ہو تو زینب ان سے فیضیاب ہو رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہی زینب ہے سلام اللہ علیہا جو میں اپنے وقت کا بڑا پابند ہوں. عزیزان گرامی، یہ وہی شہزادی زینب ہے
میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہ بھی اردو زبان سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں. شہزادی نے جو کوفے میں خطبہ دیا تھا اتنا علم رکھنے کے بعد، اور وہ پورا خطبہ ہے، کبھی مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ آپ حضرات کو آئندہ آنے والی مجلسوں میں اگر مجھے اللہ نے توفیق دی آپ حضرات کی خدمت کی تو میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف شہزادی کے خطبے، میں نے شہزادی کا یہ خطبہ بھی آسٹریلیا میں پڑھا جو کل ختم ہوا، یعنی 4 مجلسوں میں شہزادی کا خطبہ ختم ہوا ہے، اور وہاں وقت کی لیمٹ نہیں تھی میرے ساتھ میں، اس لیے کہ ہر ایک لفظ کو جب ہم لغت سے دیکھ رہے تھے شہزادی سلام اللہ علیہا کے، تو ایک ایک لفظ اتنا پرمعنی تھا شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے. اب شہزادی نے ایک جملہ استعمال کیا جسے میں اردو میں پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. اے کوفے والو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنے گلے کو اور سینے کو سجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے اور وہ فریب دیتی ہے اور اندر سے وہ ناپاک ہوتی ہے. تمہاری مثال ایسی ہے، تمہاری حکومت کی مثال ایسی ہے کہ تم نے حکومت کو سجایا تو ایسا ہے لیکن اندر سے تم بالکل کھوکھلے نظر آتے ہو. دوسرا جملہ سنیے، اے کوفے والو، تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کوڑے کے اوپر کوڑی کے اوپر گھاس اگاتی ہے اور وہ گھاس جانور تک بھی نہیں کھاتے ہیں. یہ اردو کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پھر تیسری مثال شہزادی دیتی ہیں، شہزادی نے تیسری مثال ارشاد فرمائی، کہتے تم وہ چاندی کی کھان ہو جو مٹی میں ملی ہوئی ہے اور وہ کسی لائق نہیں ہے. اور چوتھی مثال سنیے شہزادی سلام اللہ علیہ کی. وقت بڑا تیزی سے میرا گزر گیا، 2-3 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے گا جانے گرامی، جو میرے 30 منٹ مجھے دیے گئے ہیں ملاحظہ فرمائیے. شہزادی سلام اللہ علیہ جو آخری مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کس طریقے سے آپ نے مثالیں پیش کی ہیں. تمہاری مثال ایسی ہے جو کوڑی پہ گھاس اگاتی ہے اور کسی لائق نہیں ہے، اور تمہاری مثال اس خاتون کی طرح ہے، نقدت غزلہا، اس خاتون کی طرح تمہاری مثال ہے جس نے دن بھر چرخے سے سوت کاتا، دھاگا بنا، اور شام کو وہ بیٹھ گئی اور اس نے بنے ہوئے دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پورے دن دیکھیں کیا مثال پیش کی ہے شہزادی نے. اس عورت کی تمہاری مثال ہے کوفے والو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے دن بھر دھاگا بنا اور شام کو اپنی محنت کو پامال کر دیا، ضائع کر دیا، سارے دھاگوں کو توڑ دیا، سارے دھاگوں کو ختم کر دیا. کیوں شہزادی مثال دے رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہ تم نے بھی اس عورت کی طرح اپنا عہد و پیمان رسول اللہ کے ساتھ باندھا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن تم نے اپنے ایمان کو اس عورت کی طرح توڑ دیا حسین کا قتل کر کے. اللہ آپ پہچانیے شہزادی کی عظمت ہے. اور آج میری شہزادی سلام اللہ علیہ جو آج کی تاریخ اور کل کی تاریخ ہے، مدینہ پہنچ رہی. یہ علی کی بیٹی مدینہ پہنچ رہی. مدینہ کیسے پہنچی کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ جملے احساس کتنے ہیں کون بیان کر سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں. خدا نخواستہ میں کہیں پہ سفر کر رہا ہوں اور سفر کرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب مجھ سے جدا ہو جائیں، جدا نہ ہو، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے، انہیں دفن کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، اس کے بعد کوڑے بھی پڑ رہے ہوں، اس کے بعد بازوؤں میں رسن بھی باندھی جا رہی ہو، اس کے بعد کوفے کی منزلیں بھی طے کرنی ہو، اس کے بعد شام کی منزلیں بھی طے کرنی ہو. ان حالات کے بعد اگر کوئی اپنے وطن واپس آئے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. ایک مرتبہ امام سجاد کا قافلہ یہ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے. مدینے کے دروازے پر امام علیہ السلام جب پہنچے ہیں اور آپ نے دور سے مدینہ دیکھا ہے تو بشیر کو بلایا. بشیر ابن جسلم، بشیر ادھر آؤ، میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارا بشیر، تمہارا باپ اشعار کہا کرتا تھا، کیا تم بھی شعر پڑھتے ہو؟ کیا تم بھی اشعار کہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے ہاں مولا میں بھی اشعار کہتا ہوں. تو امام ارشاد فرماتے ہیں جب مدینے میں جا کے سنا دے کہ سجاد آئے ہیں، زین العابدین آئے ہیں، مدینے والوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دے. بس بشیر نے کہا مولا آپ کا حکم سراکوں پہ. ایک مرتبہ بشیر مدینے کی گلیوں میں آواز دیتے یا اہل
या यसरब ला मुकाम लकुम, अहले यसरब अब तुम्हारे लिए कोई मकाम नहीं रह गया है। मैं उसकी सुनाने के लिए आया हूँ जो करबला में शहीद कर दिया गया। मैं उसकी सुनाने के लिए आया हूँ जो बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। मैं उसकी सुनानी बताने के लिए आया हूँ। उसका वारी मदीने में दाखिल हो रहा है। मैं इतना सुनना था, मदीने वाले अपने घरों से निकल गए, औरतों के झुरमट निकल रहे हैं, बीवियां बाहर आ रही हैं, मदीने वाले बाहर आ रहे हैं। एक मर्तबा बशीर के करीब आए और बशीर से कहा, ए बशीर तू क्या खबर सुना रहा है? कौन आया है? कहा हुसैन का बेटा सज्जाद आया है। तो कहाँ है? कहा वो बाबे मदीना पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, लोग दौड़ कर उधर जा रहे हैं जहां मेरे मौला सज्जाद ने खेमे लगाए थे। अभी आप मदीने में वारिद नहीं हुए थे, खेमे बाहर लगाए गए थे। मेरा मौला एक बिस्तर पर या एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मदीने के लोग आए, मदीने के लोगों ने देखा यहाँ तो इमाम सज्जाद नजर नहीं आ रहे हैं, और ये कह रहा इमाम सज्जाद है। बस एक मर्तबा लोग एक दूसरे से पूछते हैं, सैयद सज्जाद कहाँ है? सैयद सज्जाद बीमार करबला कहाँ है? बस अज़ादारो जब किसी ने जवाब न दिया, मौला सज्जाद आवाज देते, अना अली इब्नुल हुसैन। अरे मैं ही तो अली इब्नुल हुसैन हूँ, मैं ही तो ज़ैनुल आबिदीन हूँ। मौला तो ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? आपके सर के बाल सफेद कैसे हो गए इस आलम जवानी में? मौला ना आपकी दाढ़ी और आपके बाल ये सफेद कैसे हो गए? अज़ादारों मेरे मौला मरसिया पढ़ते हैं, वो तमाम चीजें आप जानते हैं। मैं मुख्तसर करता हूँ अपने मसाइब को। लो अज़ादारों, एक मर्तबा तारीख और मकातिल लिखते हैं, एक बच्ची दौड़ करके आई और वो बीवियों की तरफ गई जहां जैनब बैठी हुई थी, उम्मे कुलसूम बैठी हुई थी, रबाब बैठी हुई थी। उसने अपनी पुपी अम्मा जैनब को तो पहचान लिया, लेकिन एक मर्तबा कहती है, पुपी अम्मा आपकी सुगरा आई है। और ये कहकर के उठी। कभी उम्मे लैला की आगोश को देखा, कभी उम्मे रबाब की आगोश को देखा, कभी उम्मे कुलसूम की आगोश को देखा, कभी किसी दूसरी बीबी की आगोश को देखा। ज़ैनब ने पूछा, बेटी क्या तलाश कर रही हो, क्या देख रही हो? सुगरा कहती है, पुपी अम्मा मैं अपने भैया असगर को तलाश कर रही हूँ, जब से गया है मेरा भैया मुझे ना मिला। ज़ैनब आवाज देती है, बेटी तेरा भैया अली असगर कुरबला का तीर खाकर करबला में सो रहा है। अल्लाह अकबर। अब शहजादियां वारिद मदीना होती हैं, कौन इतने मसाइब पढ़ सकता है? कहाँ अज़ीज़ान गिरामी इतना हौसला। शहजादी दो आलम की बेटियां मदीने में दाखिल होती है। अब जैसे ही नाना का रोजा देखा, नाना के रोजे पे अपने आप को गिराया, नाना आपकी ज़ैनब आई है। नाना अगर ये नामहरमों का मजमा ना होता तो मैं आपको बाजू खोल कर दिखाती, बाजुओं में रस्सियों के निशान। आप वहां से उठी, अपने भैया हसन की कब्र पर गई और वहां जाकर गिरिया किया। लेकिन जब ज़ैनब हसन की कब्र से उठती है, दूर से देखा माँ फातिमा की कार। अब ज़ैनब बर्दाश्त ना कर सकी, ज़ैनब ने अपने आप को माँ की कब्र पर गिराया। अम्मा तेरी ज़ैनब आई है, अम्मा तेरे लिए सौगात लाई है अम्मा। अब एक गठरी को खोला, हुसैन का खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र सहरा पे डाला। अम्मा ये ज़ैनब तेरे लिए सौगात लाई है। एक और खून से भरा हुआ कुर्ता निकाला, वो अली असगर का कुर्ता था। लेकिन
शहजादी ने एक जला हुआ कुर्ता माँ की कब्र पर डाला। आवाज अम्मा तेरी सकीना को शाम में खोकर आई हो। लोजादारो ज़ैनब मदीने पहुंची, माँ की कब्र पर लिखी। अला वलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालल्लज़ीना आमनू अय्यामुन क़लबिन यंक़लिब मा तमे हुसैन। जनाब मुताहिर आबदी से इल्तमास करूंगा कि वो नोहे के लिए तशरीफ लाएं। जनाब मुताहिर जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना। जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना। आबिद को किसी तरह बचा लाई है ज़ैनब शहर मदीना। जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना। जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना। बंदवा के रसन हाथों में और खुतबे सुना कर घर बार लुटा कर घर बार लुटा कर और घर बार लुटा कर घर बार लुटा कर दीवार बड़े कुफ्र की ढाई है ज़ैनब शहर मदीना। जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब शहर मदीना। जिस शहर में शहजादियों की तरह रही थी, नाजों से पली थी, नाजों से पली थी, नाजों से पली थी, नाजों से पली थी। और सर नंगे उसी शहर में हो आई है ज़ैनब शहर मदीना। जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब शहर मदीना। और ढार सी थी बहुत भाई को जिस भाई के दम से दिल फटता है गम से, फटता है गम से। हर साहिल पे अकेला उसे छोड़ा है ज़ैनब शहर मदीना।
جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ اور 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے اور آغوش میں تربت کے سلا آئی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا وہ گیسوں والا وہ گیسوں والا وہ گیسوں والا وہ گیسوں والا اور مرقد میں اکیلا اسے چھوڑا آئی ہے زینب مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اور شبیر پہ اب روئے گا تا حشر زمانہ ہے غم کا فسانہ ہے غم کا فسانہ ہے غم کا فسانہ ہے غم کا فسانہ ہر مجلس کی بنا شام میں ڈالائی ہے زینب مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح نسا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے نور چشم نے تو آپ سے بھی بہتر ماشاءاللہ پڑھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی عمر دراز کرے اسے نیک و صالح کرے ماشاءاللہ التماس کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ سب حضرات کی جانب سے خصوصاً عابد علی صاحب اور سید انعام حیدر صاحب کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ بسم اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث امير المؤمنين علي ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن ختيج
الحجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن سار والبكر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله رسوله واتقاك اليقين ولعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من المدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعم الدين واركان المؤمنين وأشهد أنك إمام البر التقي العزيزة هادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وإيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله لرسوله السلام عليك يا أبو الفضل العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد ودليل وعين حتى تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد سب حضرات کے دلی مقاصد قبول ہوں، عبادات قبول ہوں، کوئی والے محمد کے ہمارے ایمان میں، علم میں، دولت میں، عزت میں، رزق میں برکت عطا ہو، حج و زیارات سے مشرف ہونا ہو، واسطہ محمد و آل محمد کا اس بلا اور کووڈ سے، اس قرآن سے نیست و نابود فرما، پھر سے مومنین کو بارگاہوں میں، مساجد میں جا کے عبادت کرنا نصیب ہو پروردگارہ۔ جیسے یہ محرم گزرا ہے پروردگار، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں دنیا میں اس کی حفاظت فرما، شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی عطا فرما، جو اولاد چاہتے ہیں ان کے لیے اولاد عطا فرما پروردگار۔ شادیاں رکی ہوئی ہیں پروردگار، یہ موسم اب جو آنے والا ہے خوشیوں کا، اس میں ان کے دل مرادیں قبول فرما، آمین، کو بہتر سے بہتر حالات میں پروردگار تو کر دے۔ بطوفل چاہدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فورم کو تا قیامت قائم رکھ اللہ محمد، اور ترقی کی راہ پر رکھ۔ الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحب اس طرح آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقتوں کا، آپ کی دعاؤں کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اسی طرح سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ سامعین۔ میں اب مائک ڈاکٹر جعفری صاحب کو دیتا ہوں اور اپنی طرف سے آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، بلکہ بھرپور شرکت فرمائی۔ کل بھی اسی طرح آپ تشریف لائیے گا، کل کی مجلس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے گا انشاءاللہ۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔
बहुत शुक्रिया जान वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत निज़ामत अंजाम दी आपने माशाल्लाह से सत्रह मोहम्मद आले मोहम्मद की। तो वो हाजरीन, मैं एक बार फिर आप तमाम सामीन ज़ाकिरीन का तहे दिल से मशकूर हूँ, और ख़ासतौर से आज के बानियान हमारे आबिद अली साहब और सैयद इनाम हैदर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो काज भी करती है खुले सर, फरियाद है बाबा, फरियाद